اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کے بچے جہاں کہیں بھی پڑھتے ہیں، اگر یہاں سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور بھی جاتے ہیں تو ان کی بھی کارگزاری لیجئے، ان سے پوچھئے کہ جاتے کیسے ہو، آتے کیسے ہو، آتے وقت کوئی حادثات تو پیش نہیں آتے، جاتے وقت کوئی معاملہ کریٹ تو نہیں ہوتا، یہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اندھے بن کے بالکل مت پڑھائیے، بلکہ اس طریقے سے پڑھائیے کہ ایک طرف دین بھی آئے اور ایک طرف دیندار بھی آپ کا بچہ رہے، ایک طرف تعلیم بھی آئے اور ایک طرف آپ کا فرما بردار بھی آپ کا بچہ رہے، قدر شناس بچہ رہے، ریسپیکٹ فل بچہ رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ چاہیں کہ بچہ پڑھتا رہے، ڈگریاں حاصل کرتا رہے، تو یاد رکھیے بچہ پڑھے گا ضرور، ڈگریاں حاصل کرے گا ضرور، لیکن جب سروے نہیں کریں گے، کارگزاری نہیں لیں گے، کارگزاری اس کے دین کی، کارگزاری اس کے ایمان کی، کارگزاری اس کے ایمان کی حفاظت کی، اس کے دین کی سلامت کی اگر نہیں لیں گے تو تعلیم ضرور ہوگی، ڈگریاں ضرور ہوگی، لیکن ایک دن جب وہ اسکول سے فارغ ہو کے آئے گا، ایک دن جب وہ ڈھیر ساری ڈگریاں لے کے آئے گا تو ایسا ہوگا کہ ڈگریاں ضرور ہوں گی لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اس کے پاس دین نہیں ہوگا، وہ مسلمان بچا ہوا نہیں ہوگا، وہ آوارہ ہو چکا ہوگا، آواز ہو چکا ہوگا، بدماش ہو چکا ہوگا، بد کردار اور بد چلن ہو چکا ہوگا، وہ ایسا ہو چکا ہوگا کہ جوئے کا عادی ہو چکا ہوگا، شراب کا عادی ہو چکا ہوگا، اور اس لیے ہو چکا ہوگا کہ آپ نے کارگزاری نہیں لی ہوگی اور آپ نے سروے نہیں کیا ہوگا اور آپ نے غلط اعتماد اور غلط بھروسہ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ برے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور میں صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ بچے آپ سے صرف دور چلے جائیں گے، صرف والدین سے دور چلے جائیں گے، بلکہ وہ اللہ اور رسول سے بھی دور چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ بچے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جہاں کہیں بھی پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پڑھ کے اور کارگزاری آپ کی نہ ہوتے ہوئے پڑھ کے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اندھے بن کے آپ نے بھروسہ کر رکھا ہے، تو یاد رکھیے اگر انہیں اللہ اور رسول یاد نہیں دلائیں گے اور اگر انہیں آپ نہیں کہیں گے تعلیم کے ساتھ اسلام بھی ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ دین بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہیں گے تو یاد رکھیے جس طرح وہ اللہ اور رسول سے دور جائے گا، جس طرح وہ قرآن و حدیث سے دور جائے گا، پھر اس بھول بھلائیے میں آپ نہیں رہیے گا کہ وہ آپ سے قریب رہے گا بلکہ وہ آپ سے بھی دور جا چکا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو تو وہ اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی کہ دینداری نہیں ہو اور فرما بردار ہو۔ جس کے اندر دینداری نہیں ہوگی وہ فرما بردار نہیں ہوگا، جو تقوی گزار نہیں ہوگا وہ فرما بردار نہیں ہوگا، جو اللہ اور رسول سے ڈرنے والا نہیں ہوگا وہ فرما بردار نہیں ہوگا، جو قرآن و سنت کا عادی نہیں ہوگا وہ فرما بردار نہیں ہوگا، اور جس کے اندر دین نہیں ہوگا، اس کے اندر انسانیت نہیں ہوگی، اس کے اندر مانوتا نہیں ہوگی، اس کے اندر ہیومینٹی نہیں ہوگی، تو پھر آپ بھول بھلائیے میں ہوں گے۔ وہ ڈگریاں لے کے آئے گا، تعلیم لے کے آئے گا، اسلام سے خالی ہوگا، دین سے دور ہوگا، تو پھر یاد رکھیے جس طریقے سے دین سے وہ دور جا چکا ہوگا، آپ کے گھر سے بھی دور جا چکا ہوگا اور آپ کی نظروں سے بھی دور جا چکا ہوگا، آپ کی محبتوں سے بھی دور جا چکا ہوگا، آپ کے عزت و احترام سے بھی دور ہو جا چکا ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہی بچہ جن کی کیئر اپنے دینی تعلیم کے تعلق سے اور دینی حفاظت کے تعلق سے نہیں کی ہوگی، وہ آپ کو اور آپ کے گھر کو طلاق دے کے جا چکا ہوگا، اور ایسا طلاق دے گا طلاق مغلظہ جس سے واپسی مشکل پڑ جائے گی، اس لیے کہ سینکڑوں واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ جب بچوں کی فکر کی گئی، تعلیم صرف تعلیم پہ کی گئی، ڈگریاں حاصل کرنے پہ کی گئی، تو بچوں کے پاس تعلیم بھی آئی، ڈگریاں بھی آئی، لیکن بعد میں دین کی کمی کی وجہ سے نہ بچوں کو والدین ملے، نہ ماں باپ ملے، کوئی بھی نہیں ملے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب دین سے بچے چلے گئے تو پھر والدین سے بھی دور ہو گئے،
پھر انہیں پتہ نہیں چلا کہ والدین بھی کوئی چیز ہے، ان کی عزت بھی کوئی چیز ہے، ان کا احترام بھی کوئی چیز ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی کوئی چیز ہے۔ انہوں نے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھا اور صرف تعلیم حاصل کی اور صرف ڈگریاں حاصل کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ، کسی محبوبہ کے ساتھ اور کسی معشوقہ کے ساتھ اپنے والدین کو چھوڑ کے، والدین کو طلاق دے کے، اپنے گھر کو طلاق دے کے اس کے ساتھ رفع چکر ہو گیا، 9-11 ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کارگزاری نہیں لی، اس لیے کہ آپ نے روز کی کارگزاری نہیں لی، اس لیے کہ آپ نے روز نہیں پوچھا کہ بچے پڑھتے ہو، روز کیا کیا ہوتا ہے، آج کون سا سبق تو نے سنایا، اور آج کس چیز سے تیری ملاقات ہوئی۔ تو کارگزاری لینے کی ضرورت ہے، اور کارگزاری صرف بچوں کی نہیں، اگر بچوں کے کسی سے دوستی ہے، بچوں کی کسی سے فرینڈشپ ہے، بچوں کی کسی سے میٹنگ ہوتی ہے، بچوں کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی کارگزاری لیجئے اور دیکھیے کہ آپ کے لڑکوں کے دوست کیسے ہیں، کیسے دوست ہیں، آپ کے لڑکوں کے دوست کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے طور طریقے کیسے ہیں، آپ کے بچوں کے دوست کا جو دوست ہے ان کا طور طریقہ کیسا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو کسی پارٹی پہ، کسی فنکشن پہ اپنے بچوں کے دوست کو انوائٹ کیجئے اور ان سے ملاقات کیجئے، تاکہ ان کا حال پتہ چل سکے، تاکہ ان کا اخلاق و کردار پتہ چل سکے۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کی دوست کی بھی کیفیت معلوم نہیں کی تو پھر یاد رکھیے، دوستوں سے انسان زیادہ بگڑتا ہے اور ساتھیوں سے زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ جو ہم نشیں ہوگا اس سے زیادہ بگڑے گا، اور اگر دوست ہی برا نکلے گا کہ دوست ایسا تھا جو شراب پیتا تھا، جوئے کھیلتا تھا، دوست ایسا تھا جو ماں باپ کا نافرمان تھا، دوست ایسا تھا جو پڑھتا لکھتا نہیں تھا، وقت برباد کرتا تھا، تو پھر یاد رکھیے آپ کا بچہ بھی صحیح سالم محفوظ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ روز کی کارگزاری بچوں کی لیجئے، اور کبھی کبھار بچوں کی دوست کی کارگزاری لیجئے، ان کے فرینڈز کی کارگزاری لیجئے کہ ان کے فرینڈز کیسے ہیں، ان کے ملنے جلنے والے کیسے ہیں، اور بچوں کے ساتھ کچھ وقت بتائیے۔ بچے اگر آپ کے باہر سے گھر آتے ہیں، اور وہ بچے جو گھر پہ رہ کے پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وقت بتائیے، ان کے ساتھ دن کا 1-8 گھنٹہ ضرور دیجئے، اور ان سے ان کے آئیڈیاز شیئر کیجئے، اور اپنے آئیڈیاز اپنے بچوں سے شیئر کیجئے، اور بچوں کے ایمز اور بچوں کے گولز آپ پتہ کیجئے، بچوں سے پوچھئے کہ آگے تمہیں کیا بننا ہے۔ اگر پتہ چلے بچے کہے کہ ڈاکٹر بننا ہے تو بچوں سے کہیے کہ دیندار ڈاکٹر بننا ہے، بچے کہے انجینئر بننا ہے تو آپ کہیے دیندار انجینئر بننا ہے، بچے کہے پائلٹ گریجویٹ بننا ہے تو آپ کہیے دیندارانہ پائلٹ اور گریجویٹ تمہیں بننا ہے۔ یہ کرنے کے کام ہے۔ آپ ہر روز بچوں کے ساتھ وقت بتائیے۔ اگر وقت نہیں بتائیں گے بچوں کے ساتھ اور پھر یہ امید رکھیں گے کہ بچے ہماری فرما برداری کریں گے، بچے ہماری آواز پہ لبیک کہیں گے، ہم کہیں بچوں سے یہ کرو اور بچے کریں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ بھول بھلائیے میں ہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ابھی سے وہ پودا جو آگے بڑھ رہا ہے، ابھی سے وہ پودا جو تناور ہو رہا ہے، ابھی سے وہ پودا جو پھلدار ہو رہا ہے، اس کو اپنے اندر رکھنے کی کوشش کیجئے، اس سے ہمیشہ ملاقات کرتے رہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ وہ پرندہ ہے جس کا ایک پر بڑا ہوگا اور اڑنا شروع کر دے گا اور آپ سے اڑ جائے گا، پھر آپ چاہتے رہیں گے دوبارہ لوٹ کے آئے لیکن نہیں آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت بھی بتائیے، بچوں کی روز کی کارگزاری لیجئے، بچوں کے دوستوں سے کبھی کبھار ملاقات کیجئے تاکہ ان کے حال و احوال پتہ چلے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں جو کسی کوچنگ میں پڑھتے ہیں، جو کسی مکتب میں پڑھتے ہیں، ان کے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین اپنے بچوں کو انبیائی قصے سنائے، انبیائی واقعات سنائے، ایسے واقعات جو دلرانہ ہو، جو بہادرانہ ہو،
जो ऐसे वाक़यात हो जिनके अंदर ईमानी कैफियत हो, जिनके अंदर इस्लामी चाशनी हो, इस्लामी लज्जत हो, और जिनके अंदर बहादुर के वाक़यात हो, ऐसे वाक़यात बच्चों को सुनाइए और दूसरे रोज तीसरे रोज बच्चों से कहिए तुम रिपीट करो, तुम दोबारा सुनाओ, हम सुनने के लिए तुम्हारे सामने बैठे हैं। इस तरीके से ये होगा कि बच्चे अंबिया को समझेंगे, बच्चे रसूल को समझेंगे, बच्चे नबी को समझेंगे, बच्चे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझेंगे, उनके मकाम व मर्तबा को समझेंगे, उनके मिशन को समझेंगे और उनसे करीब होने की कोशिश करेंगे। इन पाकीज़ा हस्तियों से उनकी मोहब्बत बढ़ेगी। और अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया और ये भरोसा कर लिया कि बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें छेड़ा नहीं जाए, तो फिर याद रखिए नहीं छेड़ेंगे तो वो छूट जाएगा आपसे, वो दूर चला जाएगा। जिस तरीके से तीर कमान से निकलता वापस नहीं आता, उसी तरीके से आपके बच्चे आपसे निकलेंगे, वो वापस नहीं आएंगे। ये कुछ काम है जो करने के हैं, ये सिर्फ काम नहीं जिम्मेदारी है। ये काम नहीं, एक वो जिम्मेदारी है जिसको दिल से कबूल किया जाए, जिसे दिल से एक्सेप्ट किया जाए। अगर इन जिम्मेदारियों को हम सब ने कबूल कर लिया तो बच्चे वाकई जहां भी रहेंगे दीनदार बनेंगे। स्कूल में होंगे तो भी, मदरसे में होंगे तो भी, कॉन्वेंट में होंगे तो भी। और अगर आपने कारगुजारी नहीं ली और अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं किया तो कहीं होंगे वो दीनदार नहीं बनेंगे। लिहाजा बच्चों के दीन की सलामती के लिए, उनके ईमान की सलामती के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको, हर वालिदैन को अपने बच्चों के तई जागरूक कर दे, बेदार कर दे। आमीन।